شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز یہ 10 دن کا وظیفہ ہے، 10 دن پورے نہیں گزریں گے انشاءاللہ سب گھر والے راضی ہو جائیں گے۔ لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے وہ پڑھے، لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے وہ پڑھے، یا دونوں والے نہیں مانتے تو پھر دونوں پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ 10 دن پورے نہیں گزریں گے، ان شرائط کے ساتھ کریں انشاءاللہ العزیز، دونوں کے گھر والے خود بخود مان جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دیا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ شادی کے لیے اپنے گھر والوں کو منانے کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایک ایسا اور مجرب شدہ وظیفہ ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کو صرف 10 دن یہ عمل کر لیں، 10 دن انشاءاللہ العزیز، پھر چٹ منگنی پٹ ویا والی بات ہوگی۔ تو دوستو ہر وظیفے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس وظیفے کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو اصل رکاوٹیں کیوں آتی ہیں شادی کے اندر، یا اور بھی کوئی جو کام ہے اس میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ صرف اس لیے آتی ہیں کہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، جتنا دین سے دور ہوتے جائیں گے، جتنا نماز سے دور ہوتے جائیں گے، جتنا رب رسول سے دور ہوتے جائیں گے، اتنی زیادہ نحوستیں ہم پر سوار ہوتی جائیں گی، اور پھر ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ آپ کسی کام کے لیے بھی قدم بڑھاتے کوئی کام بھی نہیں ہوگا، ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوگی، اپنے گھر سے رکاوٹ اٹھ پڑے گی، ہر کام میں رکاوٹ ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے رب رسول کے ساتھ یاری لگائیں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک یہ اشیاء ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ یہ چیزیں بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، محض کوئی وظیفہ کرنے کے لیے یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے مت کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں انشاءاللہ العزیز، پھر اس سے فائدہ ہوگا۔ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم نماز فجر کے بعد 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کی لازمی کریں۔ کچھ دوست آپ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اگر نہیں کر سکتے آپ زور کے بعد کریں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یعنی 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت قرآن کریم کی تلاوت لازمی کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں نحوستیں نہیں ہوتی، جادو ٹونے نہیں ہوتے، رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، اور پھر ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کو لازمی اپنائیں اور رحم دلی اختیار کریں۔ کوشش فرمائیں کہ اگر اپنے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منانے کی، فراز کہتے ہیں نا کہ
اپنے ہی ہوتے ہیں جو دل پہ وار کرتے ہیں فراز، غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے۔ ہیں اپنے جو زخم دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ رحم دلی، نرم دلی اختیار کی جائے، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے عرش والا اس پر بھی رحم کرتا ہے۔ کوشش فرمائیں۔ اور آخری شرط اس وظیفے کی ہے، اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا صدقہ لازمی کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصدقہ تو رد البلا، یہ جو گناہوں کی نحوستیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، مولا کریم کے فضل سے انشاءاللہ العزیز اس صدقے کی کرم نوازی فرما دے گا مولا کریم، انشاءاللہ العزیز ٹل جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے الصدقہ تو رد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، بلاؤں کا رد ہوتا ہے۔ کوشش فرمائے کہ ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے اس پہ خرچ کر دیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد کے تعمیراتی کام میں کوئی آدھی اینٹ بھی خرچ کرتا ہے مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے۔ یا پھر ساتھ غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیں، یا پھر دین کی اشاعت کی ادارے، جس طرح کہ اب ہمارا یہاں ادارہ ہے دین کی اشاعت کی ادارے، دوستو یہ آپ لوگوں کے منتظر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے ہی تعاون سے ان کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں ہمارا ادارہ ہے، اب چونکہ گرمیاں آ چکی ہیں، ہمیں پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، سریا بجلی سیمنٹ کی اشد ضرورت ہے کہ ایک درسگاہ برآمدہ نما بنانی ہے، اور مسجد کے اندر صفوں کی ضرورت ہے، کافی سارے ایسے کام ہوتے ہیں، یا واٹر پلانٹ لگنے والا ہے اس کے اوپر خرچ ہے 1,20,000 روپیہ، کافی ایسے کام ہوتے ہیں جو دوستو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دین کے طالب علم پر 1 روپیہ خرچ کیا مولا کریم احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر تھوڑا سا خرچ کیوں نہ ہو، جتنا ہو سکے اپنا، اس کا ثواب جب آپ قبر کے اندر دیکھیں گے وہاں پچھتاوا ہوگا، کاش کہ پوری زندگی کی جمع پونجی اس راستے پہ لگا دیتے۔ دوستو یہ وہ راستہ ہے، انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی صدقے کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ، جتنا ہو سکے اس مقدس کام کے اندر اپنا لازمی حصہ ڈالیں، انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازی فرمائے گا۔ تو جو میں نے شرائط بتائی ہیں ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز یہ 10 دن کا وظیفہ ہے، 10 دن پورے نہیں گزریں گے انشاءاللہ سب گھر والے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر لڑکے کے گھر والے نہیں مانتے وہ پڑھے، لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے وہ پڑھے، یا دونوں والے نہیں مانتے تو پھر دونوں پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ 10 دن پورے نہیں گزریں گے، ان شرائط کے ساتھ کریں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ 10 دن سے پہلے وہ مان بھی جائیں گے اور انشاءاللہ شادی کا تیاریاں بھی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ سورج طلوع ہوتے وقت 20 منٹ، نصف نہار کے وقت 20 منٹ، سورج غروب ہوتے وقت 20 منٹ، ان 3 ٹائموں کے علاوہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں، اس کے بعد آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آنکھیں بند کر لینی ہے، دل دماغ ضمیر اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا لینا ہے، جھکا کر پھر 1050 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، نماز والا درود۔ یہ ہر کسی کو آتا ہوگا، جس کو نہیں آتا وہ بھی یاد کر لے، لیکن پڑھنا یہی درود ہے نماز والا۔ 1050 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دعا مانگ کر پھر اٹھ جائے۔ اسی طریقے سے 10 دن تک کریں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دونوں کے گھر والے خود بخود مان جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔